اب یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب نزول کا حکم کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سبب عام ہوتا ہے اور حکم بھی عام ہوتا ہے، یعنی کسی خاص سبب سے کوئی آیت تو نازل ہوتی ہے، لیکن جو آیت نازل ہوتی ہے اس کے لیے مطلب جن کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ بھی کثیر ہوتے ہیں، اور جو حکم اس میں نازل ہوتا ہے وہ بھی کثیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ آؤ۔ تو یہ خاص کسی شخص کے لیے نازل نہیں کیا گیا، خاص کسی گروپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ حکم عام ہے کہ جتنے بھی نشے کے اندر ہیں وہ حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ آئیں۔ تو سبب بھی عام ہے اور حکم بھی یہاں پر عام ہے، قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم نازل ہوگا۔ تو ایسی صورت میں یہ حکم عام ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ اس کو مقید نہیں کر سکتے ہیں، سب کے لیے حکم عام ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ سبب خاص ہوتا ہے اور الفاظ بھی خاص ہی استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی الفاظ خاص کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے وہ آیت نازل ہوئی اسی شخص کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے، تو پھر وہ حکم اسی شخص کے ساتھ خاص ہوتا ہے، دوسرے کے لیے ہم اس حکم کو عام نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب زید اپنی زوجہ سے قطع تعلق کے سلسلے میں اپنی غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کی زوجہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن تھیں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، جو بڑی مالدار تھیں، بہت خوبصورت تھیں، ان کی شادی ان کے ساتھ کروا دی تھی، لیکن ان کی آپس میں مطلب انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کو طلاق دے دی تھی۔ عدت گزرنے کے بعد پھر خود اللہ نے فرمایا زوجناکہا، کہ ہم نے زینب بنت جہش کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تشریف لائی تھیں، امہات المومنین میں سے ہوئی ہیں۔ اس سے دیکھیں معلوم ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور آپ کا چونکہ ذکر بھی کر دیا گیا اس لیے سبب بھی خاص ہوا اور الفاظ بھی خاص استعمال ہوئے۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ نازل ہوئی اسی کے ساتھ حکم خاص ہوگا، حکم عام نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری آیات کی قسم ایک ایسی ہوتی ہیں کہ سبب خاص ہوتا ہے اور الفاظ عام بیان ہوئے ہیں، یعنی کوئی خاص واقعہ ہوا تھا ان کے لیے وہ آیت نازل ہوئی، لیکن جس خاص شخص کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی ان کا ذکر اس میں نہیں ہوتا، حکم ایسا لگتا ہے کہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔